السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو جب ہمیں صدقے کا اجر اللہ کے یہاں ملے گا تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، اور ہم جا کے اب زیادہ صدقہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا ہی تک صدقہ تھا، اب یہاں صدقہ نہیں ہے، پھر ہم پچھتائیں گے۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صدقہ ادا کر دیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ سب سے بڑا صدقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پرندوں کو کھانا دینا۔ جب آپ پرندوں کو کھانا دیتے ہیں، چار پایوں کو، یعنی کہ جن کے چار پیر ہیں ان جانوروں کو، تو آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ وہ بے زبان جانور بھوکے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی بھی بندوبست کر لیں، وہ پالتو نہیں، جو آپ نے پالے ہیں ان کا نہیں، جو بغیر پالے آپ کو جانور نظر آتے ہیں ان کے لیے آپ روزی کا بندوبست کیجیے۔ ان کو چڑیوں کو دانہ ڈال دیجیے، چاول کا پانی رکھ دیجیے ان کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، صرف پانی ہی بھر کے رکھ دیجیے۔ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت نعمتوں سے نوازے گا، اور ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صدقے ادا کریں، ہر چیز کا صدقہ ادا کریں۔ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کی خدمت کر دینا صدقہ ہے، کسی کے راستے کا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کسی کو سواری میں بٹھانے میں مدد کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ان کو بھی ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی ایک بہت اچھا صدقہ ہے۔ والدین کو مسکرا کے دیکھنا، والدین کے پاس ٹائم نکال کے بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقے میں آتی ہیں، اور اس کا نہایت اجر ہے۔ ایک شخص تھا جو کینیڈا میں رہتا تھا، بہت امیر تھا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو وہ بار بار یہی کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ اپنے بچوں سے ہر وقت یہی بولتا رہتا تھا، جب کہ وہ نہایت امیر آدمی تھا۔ ان کے بچے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ بہت امیر شخص ہیں۔ بچے ان کو لے گئے اور جا کے ان کا سارا اثاثہ دکھایا، ان کی بلڈنگیں دکھائیں، ان کی دکانیں دکھائیں، ان کے مکان دکھائے، اس کو بینک بیلنس دکھایا اور بتایا کہ آپ کے پاس تو اتنا ہے۔ پھر بھی ان کے والد یہ کہتے رہے کہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ اب سمجھ میں نہ آئے بچوں کے کہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے عالم دین سے بات کی۔ وہ عالم کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں 2 دن اس بوڑھے آدمی کے ساتھ گزاروں گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے 2 دن گزار کے اور کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ آخرت کی بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں آخرت میں خالی ہاتھ ہوں، آخرت کے لیے میں غریب ہوں۔ دنیا میں نے ساری زندگی محنت کر کے کمانے میں لگا دی، دولت بنانے میں لگا دی، لیکن اب میرا وقت آ گیا ہے، جب میں مرنے کے پلنگ پہ ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں اللہ کے لے جانے کے لیے، اس لیے میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ وہ شخص یہی کہتا رہا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں، اور وہ کہنے لگے کہ کاش یہ وقت اپنا تھوڑا اللہ کے لیے بھی لگا دیتا۔ ہمیں اپنا کچھ وقت اللہ کے لیے بھی لگانا چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کو سجدہ کریں۔ جتنا ہم سجدے میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی سچا شخص ہے، جتنے آپ سچے ہیں نا، سمجھ لیں کہ اتنا ہی سچا شخص سامنے والا آپ کو ملے گا۔ بس اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بہتری میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے بہتر بنائے گا۔ ایک دفعہ ایک دینی حلقہ جا رہا تھا، گاؤں سے کہیں سے گزرا تو راستے میں نا ان کے بہت سارے کھیت آ گئے۔ وہ کھیتوں سے گزرے تو کہیں ان کے پودے خراب ہو گئے، تو وہ جو آدمی تھے وہ بہت بدتمیزی کرنے لگے دینی حلقے سے، اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے کھیت خراب کر دیے، آپ نے ہمارے پودے خراب کر دیے۔ تو انہوں نے اتنی باتوں کے باوجود انہوں نے کچھ گالیاں بھی دیں، برا بھلا بھی کہا عالم دین جو ان کے ساتھ دینی حلقہ جا رہا تھا ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آگے بڑھ کے اس شخص کو گلے لگایا اور پیار کیا اور آگے بڑھ گئے۔
تو ان کے جو طالب علم تھے ان کے ساتھ جا رہے تھے حلقے میں، وہ کہنے لگے کہ استاد یہ کیا بات ہے کہ اس نے آپ کو اتنی گالیاں دیں اور آپ نے اسے گلے سے لگا لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، جو اس کے پاس تھا وہ اس نے مجھے دیا، جو میرے پاس ہے میں وہ اس کو دوں گا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ ہمیں اپنا آپ اچھا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لیے بہتری کرنی چاہیے۔ جب ہم بہتر ہوں گے دوسرا شخص بھی بہتر ہو جائے گا۔ لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے سخاوت میں پیسہ رکھا ہے، سخاوت میں اللہ دیتا ہے۔ اللہ خوش ہی اس چیز سے ہوتا ہے جب آپ سخاوت کرتے ہیں۔ جب سخاوت سے آپ کسی کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھے 1 دو میں تمہیں 10 گنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے اچھے کام کرنے کی، لوگوں کی خدمتیں کرنے کی اور لوگوں کے راستے چلنے کی۔ اگر آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور آپ اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے کام آئیے، اللہ کی مخلوق کے کام آئیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی مخلوق نہایت دکھی ہے۔ ہر ایک کا مسئلہ حل کیجیے، ہر ایک کے کام آئیے۔ اگر آپ تنہا ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں، آپ کسی اور کے لیے کندھا بن جائیے، آپ کسی اور کی سپورٹ بن جائیے، آپ اس کی مدد کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازے گا، اللہ آپ کو بے پناہ دے گا۔ ہم اپنی دعاؤں میں یہ شامل کریں کہ اللہ تو ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں، اور پھر ہم تیرے بندوں کو اتنا دیں کہ تو ہم سے خوش ہو جائے کہ ہم نے تیرے بندوں کو اتنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ کے راستے چلیے، اللہ کی نمازیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین۔